نکاح کن کن صورتوں میں لازم اور واجب اور بلکہ فرض کے درجے میں چلا جاتا ہے، باضابطہ اکابرین نے فقہا نے اس کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم اس روشنی میں دیکھتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بھی تولا جائے اور اپنے گھر میں موجود افراد کو بھی دیکھا جائے۔ شریعت مطہرہ نے نکاح کے حوالے سے جو اصول بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض صورتوں میں نکاح فرض ہو جاتا، بعض صورتوں میں واجب، بعض صورتوں میں سنت مؤکدہ اور بعض صورتوں میں سنت مؤکدہ، یہ صورتیں ہو گئی، اور بعض صورتوں میں کہا کہ نکاح مکروہ تحریمی ہوتا ہے، بعض صورتوں میں حرام ہو جاتا ہے، نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ جی ایسی صورتیں بھی ہیں۔ تو جس صورت میں نکاح کرنا فرض ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جب بندہ نان و نفقہ دے سکتا ہو، نان و نفقہ اس کا اٹھا سکتا ہو، مہر دینے کی استطاعت بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نکاح نہ کر رہا ہو تو گناہ کر رہا ہو، گناہ میں پڑ لو، بدنگاہی ہو رہی ہو، نامحرموں کو دیکھ رہا ہو، اور یہ تو بہت نیچے درجے کا گناہ ہے اور بہت اوپر پتہ نہیں کہاں تک گناہ چلے جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ نان نفقہ یعنی خرچہ اس کا اٹھا سکتا ہو، مہر دے سکتا ہو، اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں پڑنے کے چانسز ہوں، چانس ہے شاید ہو جائے گناہ، اللہ ہوگا اس دور میں اللہ کا ولی ہوگا جو چانس پر رہتا ہوگا کہ شاید ہو جائے، یا تو گناہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور یہ فحاشی کے جو بہت بڑا سامان ہاتھوں میں موجود ہے موبائل کی صورت میں، اس کے بعد کس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بندہ گناہوں سے بچے گا، اللہ یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے کسی کو بچا لے۔ تو اگر ایسی صورت ہے کہ نان و نفقہ بھی اس کا اٹھا سکتا ہو، مہر دے سکتا ہو، اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں پڑنے کے چانسز ہو، امکانات ہو، اور تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب بندہ مہر دے سکتا ہو، نان و نفقہ اس کا اٹھا سکتا ہو، اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں پڑنے کے چانسز بھی نہیں، اس کو پتہ گناہ ہوگا ہی نہیں، مجھ سے گناہ ہو، کبھی کسی نامحرم کو دیکھوں گا ہی نہیں، موبائل چلاتے ہوئے کوئی آ گیا تو نگاہ ہٹا لوں گا، باہر رات چلتے ہوئے نگاہ پڑ گئی تو نگاہ کو ہٹا لوں گا، نگاہ نیچی کر کے چلوں گا، گناہ ہوگا ہی نہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں بھی نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ قبلہ امام شافعی رحمہ اللہ اور میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان دونوں کا الگ الگ موقف ہے۔ سوال یہ تھا کہ ایک بندہ نکاح کرتا ہے اور اس کی وجہ کر وہ نوافل نہیں پڑھ پاتا، نوافل چھوٹ جا رہا ہے نکاح کرنے کی وجہ کر، اور ایک بندہ نوافل پڑھ رہا ہے اس لیے نکاح نہیں کر رہا، تو دونوں میں افضل کون ہے؟ بندہ کام کیا کرے، نوافل پڑھے یا نکاح کر لے؟ اور نکاح کرنے کے نوافل چھوٹتے رہے اس کے، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ بھائی وہ پھر نوافل پڑھے، نکاح نہیں کرے۔ لیکن امام اعظم کا موقف یہ ہے کہ بھلے نوافل چھوڑ دے لیکن نکاح کر لے۔ نوافل چھوڑنے سے ایمان پر، عقیدے پر، اعمال پر کوئی نقصان نہیں لازم آتا، نیکیاں ہی بڑھتی ہیں نا، تو نکاح کرنے سے تو کئی گنا بڑی نیکیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ صورت تھی جس میں نکاح فرض، واجب اور سنت مؤکدہ تھا، جس میں نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جس میں بندہ نان و نفقہ نہیں اٹھا سکتا ہو، نکما ہو، کام چور ہو، کماتا نہ ہو، اور شادی کر دی جائے جیسے ہمارے یہاں کر دیا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے اس کا مہر نہ دے سکتا، یا اللہ، تو نکاح کرنا مکروہ تحریمی۔ ہمارے ہاں تو جنہوں نے کر لیا ان کا کیا بنے گا؟ اب تک مہر ہی نہیں دیا، حالانکہ پیچھے بینک بیلنس ہے، لیکن اس غریب کے 20,000 نہیں دیے ابھی تک، اس کے 50,000 نہیں دیے۔ اگر ایسا بندہ ہے جو یہ نہیں کر سکتا تو پھر ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور ایسا بندہ جو شادی کے قابل نہ ہو، جس کے اندر مردانہ صلاحیتوں کی کمی ہو، شریعت کا معاملہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، تو اگر کوئی مردانہ کمزوری کسی بندے کے اندر موجود ہے اس طور پر کہ وہ حق زوجیت ادا نہ کر پائے، تو ایسے بندے کا نکاح کرنا حرام ہے۔ صرف پیسے کے بلبوتے پر میرے پاس بڑا مال ہے، میں خوش رکھوں گا، بڑے بڑے مال میں اور یہاں وہاں لے کر کے جاؤں، اس بنیاد پر نکاح کی اجازت نہیں ملے گی۔